رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک موقع پر صحابہ کرام میں ایک سوال اٹھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، بڑے حفاظ ختم نبوت کے تحفظ پہ شہید ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ ایسا کریں، اس قرآن کو اب اکٹھا کر لیں۔ کوئی چمڑوں پہ لکھا ہوا، کوئی پتھر پہ لکھا ہوا، کوئی ورقوں پہ لکھا ہوا جو اس زمانے کے تھے، اس کو اکٹھا کر کے اگلی نسلوں تک دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب بیٹھے، حفاظ جمع کیے، وہ جنہوں نے من فیہ الی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی منہ مبارک سے قرآن حفظ کیا تھا، حفاظ بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب بیٹھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے، بڑے بڑے اجلہ حفاظ قراء، حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے، جن کے حضور نے فرمایا استقرأوا القرآن من اربعین، ان 4 سے قرآن سیکھو۔ ان میں پہلا ابن مسعود کا نام لیا۔ بڑے بیٹھے نا، تو انہیں کہا جی آیات جمع کریں۔ کس کے پاس کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور پاک کے دور میں تو زبان پر زیادہ انحصار تھا، اب لکھنے کی باری آئی، ہاں بھئی آپ کے پاس یہ آیات، آپ کے پاس یہ، آپ کے پاس، آپ کے پاس، اکٹھا ہوتا جا رہا۔ اب جب اکٹھا ہوا اور ایک صفحات پر لکھنا شروع ہو گئے، تو صحابہ اور اہل بیت نے اتفاق کر کے 2 شرطیں رکھ دی۔ نمبر 1، ہر اس لکھے ہوئے کو قرآن کا حصہ بنائیں گے جو آیت سب حفاظ کو یاد ہوگی جنہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے۔ نمبر 2، جب اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی نا، تو یہ 2 گواہ لائے گا کہ مولانا جب یہ آیت اتری تھی میرے سامنے یہ 2 گواہ تھے اور ہم نے یوں لکھا تھا۔ ایک گواہ تو وہ خود ہے، ایک اپنے ساتھ اور گواہ لائے گا جو نزول کے وقت اس کا گواہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، گواہی آتی گئی، قرآن لکھا جاتا رہا، لکھا لکھا لکھا۔ 2 آیات 2 سورتوں کی ایسی ہوئی کہ اس پر 2 گواہ نہیں، ایک گواہ تھا۔ ایک سورت نمبر 9 سورت توبہ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ کی آیت۔ دوسرا سورت نمبر 33 سورت احزاب 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ 2 آیات پر ایک گواہ، نام حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ، اکیلے گواہ۔ جب یہ لائے کا لکھیں، یہ 2 آیات آئیں تو پہلی شرط سب حفاظ کو یاد ہے تو سب کو یاد تھا۔ دوسری شرط خزیمہ جب تو حضور کے پاس بیٹھے لکھ رہا تھا اور گواہ کون تھا؟ تو حضرت خزیمہ نے عرض کیا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ جانشین پیغمبر ہیں لیکن حضور نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، میں اکیلا تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اب باقی سارا لکھا گیا ہے۔ 2 آیات پر آ کر ڈاؤٹ لگ گیا ہے کہ کیا کریں، کیسے اس کو لکھے جو شرط طے کی ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے اتفاقی طور پہ، وہ شرط ٹوٹتی ہے، دوسرا گواہ کوئی نہیں ہے، کیسے لکھیں؟ مشورہ ہوا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پر باتیں شروع ہوئی۔ وہ یہ ہوا کہ بزرگ صحابہ کرام نے حضرت خزیمہ کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ دی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ آؤ میں پہلے حدیث سناتا ہوں، پھر اس شرط کا حل کرنا سناؤں گا، توجہ ہے نا۔ امام عبد الرزاق ابن الحمام رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے، توجہ۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، پھر اللہ کے رسول نے وہ قرضہ لوٹا دیا۔ اب یہودی قرضہ لے کر اپنے فیملی کے پاس گیا تو یہودی تو بڑے شاطر ہوتے ہیں، قرآن نے ان کے لیے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک ان کا یہ شرور چلے گا۔ انہوں نے آپس میں کہا اوے جب تیرا قرضہ تجھے چکایا جا رہا تھا کیا کوئی گواہ بھی تھا؟ تیرا قرضہ چکاتے وقت نبی نے کوئی گواہی قائم کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے میرا پیسہ لوٹا دیا۔ تو یہودی کہنے لگے جی وارے نیارے ہو گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک بار آؤ بھی قرضہ واپس ہم ڈبل لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ڈبل کیوں؟ میں تو اپنے پیسے لے کر آیا۔ کہا گواہ کوئی نہیں تھا، اب دوبارہ جاؤ کہو پیسے لوٹاؤ۔ مسلمانوں کا نبی کہے گا دوبارہ کیوں دوں؟ ایک بار دے چکا تو کہنا تو دے چکا تو گواہی لا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔
دیکھو کافر کو بھی اللہ کے رسول پر اعتماد ہے. شہادت الزور, جھوٹی گواہی نہیں دے رہا. اوکے, یہودی کے دل میں بےایمانی آ گئی اور ان نے اس کو رام کر کے بھیج دیا. یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹائیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی قد قضیتک, میں تو تیرا قرضہ دے چکا. اس نے کہا البینہ, این البینہ والشہود, دلیل اور گواہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر خاموش ہوئے کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا. اب میں کیسی گواہی پیش کروں؟ یہ کوئی مسلمان تھوڑی ہے کہ میری وجاہت پر مان لے گا, میری عقیدت میں مان لے گا. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت خزیمہ سن رہے تھے, یہی وہ جو آیت لائے تھے, 2 آیات, گواہ نہیں تھا, یہ سن رہے تھے. انہوں نے بیٹھ کے کہا او یہودی میں گواہ ہوں, انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک, میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ دیا ہے. بن دیکھے ٹھونک دی گواہی, ایسے جیسے خم ٹھونک کے بات کرتے ہیں. اب یہودی کے منہ میں تو کچھ نہ رہا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ اندر سے سنا ہوئی میں ہی کوڑے کو کتھی گیا, کیا ہوا اس کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی. بہرحال 4 بندوں نے اسے بے عزت کیا کہ تجھے حیا نہیں آتا, اب تو گواہی بھی آ گئی, چل. وہ تو پتلی گلی پکڑی گیا. وہ گیا اور رسول اللہ نے ان کی کلاس لی. کہا خزیمہ تجھے نہیں پتا شہادت الزور, جھوٹی گواہی جہنم لے جاتی ہے. تیری جرت, تو نے بھی دے کے گواہی دی. اور یہ بڑی تسلی سے سن رہے ہیں. جب رسالت امام علیہ السلام نے بات فرما لی نا, تو حضرت خزیمہ نے کہا آقا مجھے اجازت دے میں عرض کروں. کہ بولو. کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اللہ ہے. کہا جی. کہا ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس قرآن لاتا ہے, میں نے اسے قرآن لے کر اترتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دی ہے. ہمارے مؤذنین نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دی بن دیکھے, اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دی بن دیکھے. آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی, آپ معراج پہ دیکھ کے آئے, ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی. آپ نے فرمایا جہنم ہے, ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی. جب اتنی گواہیاں آپ کے کہنے پہ بن دیکھے ہم دیں اور مسلمان بنے, تو آج غیرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ میں حضور پاک کے فرمان کو سچ سمجھتے ہوئے بن دیکھے گواہی دوں. رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا. کہا خزیمہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جو بندے بیٹھے تو انہیں اعلان کیا کہ آج کے بعد خزیمہ کو میں ایک خصوصیت دے رہا ہوں, میں اللہ کی طرف سے اس ایک خصوصیت کے عہدے سے تاجدار عہدہ دار کر رہا ہوں. ھذا ذو شہادتین, اگر کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو اس خزیمہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا ہے, یہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر شمار ہوگی. ذو شہادتین. تو جب یہ آیات لے کر آئے تھے تو گواہی ایک تھی, تو بزرگ صحابہ کے پاس بات گئی, کمیٹی جمع کرنے والی قرآن سے بات آگے گئی, ان کے لیے صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوئے. تو کہا زید بن ثابت یہ آیات لکھ لو, ایک شرط پوری ہے کہ سب حفاظ کو یاد ہے جو انہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے. رہا گواہی کا مسئلہ, تو سرور کائنات نے ایک موقع پہ اس شخص کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا, اور ہاں آج یہ شرط پوری ہے, انہی کی وجہ سے یہ 2 آیات قرآن کا حصہ ہے. میرے دوستو, یہ قرآن کریم یوں جمع ہوا ہے, یہ بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان نہیں تھا. یہ صحابہ کرام نے اور رسول پاک کی دعاؤں نے اس قرآن کو جمع کر کے آپ کو اور مجھے دیا ہے. 50 قرآن کریم ہم اٹھا کر تقسیم کر رہے ہیں. مذاق ہے یار؟ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, ان کا خون ہے, ان کی محنتیں ہیں, ان کی صلاحیتیں ہیں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.